بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی تجوید کا ایک انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع پڑھیں گے، اور وہ ہے میم ساکن کے قواعد۔ جی ہاں، میم ساکن کے 3 اہم قواعد ہیں: ادغام، اظہار اور اخفاء۔ تینوں اقسام کو تفصیل سے سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ان تینوں اقسام کے آخر میں ایک لفظ کا اضافہ عموماً آپ نے سنا ہوگا، اور وہ لفظ ہے شفوی۔ جی ہاں، ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی۔ یہ لفظ شفوی ان تینوں اقسام کے ساتھ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میم یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے، اور ادغام، اظہار اور اخفاء تینوں اقسام نون ساکن میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو میم ساکن کی جو یہ اقسام ہیں، ان کے آخر میں ایک لفظ شفوی کا اضافہ کر کے انہیں ان سے منفرد کر دیا گیا، تاکہ کسی بھی پڑھنے والے کو یہ اشتباہ نہ ہو کہ یہ ادغام میم ساکن کا ہے یا نون ساکن کا، اور اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ ادغام ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح اظہار اور اخفاء کا تعلق شفوی سے ہے۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ان تینوں اقسام کے آخر میں ایک لفظ شفوی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ادغام شفوی، اس کی تعریف سمجھ لیں۔ ادغام شفوی کا مطلب ہے آپس میں مل جانا، یعنی جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے، ایک میم ساکن ہے، اگلا جو کلمہ ہے اس کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ بھی میم ہے، تو میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آ جائے تو دونوں میم آپس میں مل کر ایک لمبے سے میم کی آواز پیدا کریں، تو اس کیفیت کو ادغام شفوی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ کی اسکرین پر مثال ہے، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لفظ ہے کنتم، تو تا میم پیش تم، میم ساکن ہے۔ اگلا جو کلمہ ہے مؤمنین، تو اس کے سٹارٹ میں پہلا حرف ہے میم، میم ساکن کے بعد اگلا کلمہ پھر آ گیا میم، تو میم کو میم کے ساتھ ملا کر ایک لمبے سے میم کی آواز یہاں نکلے گی۔ کس طرح سے؟ کنتم مؤمنین، کنتم مؤمنین۔ تو میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آ جائے تو دونوں میم آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک لمبے سے میم کی آواز پیدا کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ادغام شفوی۔ واضح رہے کہ یہ قاعدہ صرف میم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور جب ہم اسے پڑھیں تو ہونٹوں کو اچھی طرح بند کر کے میم کی غننے والی آواز پیدا کریں، اور اس کا دورانیہ لگ بھگ جو ہے وہ 2 حرکت کے برابر ہوگا۔ میم ساکن پر جاری ہونے والے دوسرے قاعدے کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اظہار شفوی کی تعریف کیا ہے؟ اظہار شفوی کا مطلب ہے صاف ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی جب میم ساکن کے بعد حروف حلقی یا باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے اور میم کی آواز کو ہم صاف اور واضح طور پر ادا کریں تو یہ اظہار شفوی کہلاتا ہے۔ اب قرآن حکیم میں اس کی مثال دیکھیے گا، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، لفظ ہے صدورہم، حامیم پیش ہم، آگے لیستخفوا لام آ گیا، تو میم ساکن کے بعد لفظ لام ہم اسے واضح کر کے میم کی آواز کو بالکل صاف واضح کر کے پڑھیں گے، صدورہم لیستخفوا من، صدورہم لیستخفوا من۔ آیت کو جاری رکھیں تو اگلے حصے میں بھی آپ کو ایک مثال ملے گی، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم، ثیابہم یعلم، حامیم پیش ہم، میم ساکن ہے اور اگلا حرف یا ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ میم ساکن کو آپ نے بالکل واضح کر کے پڑھنا ہے، ثیابہم یعلم ما یسرون۔ تو اظہار کا مطلب ہے چھپائے بغیر صاف پڑھنا، تو یہاں ہونٹ تو بند ہوں گے، آواز واضح نکلے گی اور فوراً اگلا حرف ادا کر دیا جائے گا۔
امید کرتا ہوں یہ دونوں اقسام آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میم ساکن کے تیسرے اور آخری قاعدے کو سمجھ لیجئے، اس کا نام ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کی تعریف کیا ہے؟ اخفاء شفوی کا مطلب ہے چھپانا، یعنی جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم کی آواز کو مکمل طور پر ظاہر بھی نہیں کیا جاتا اور بالکل چھپایا بھی نہیں جاتا، بلکہ ایک درمیان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس درمیانی کیفیت میں پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے، اخفاء شفوی۔ قرآن کریم میں سورہ فیل کی آیت نمبر 4 میں آپ اس کی مثال پر اسے چسپاں کریں اور وہاں اسے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں آپ کی اسکرین پر ہے ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم، لفظ ہم میں میم ساکن ہے اور بحجارۃ کی سٹارٹ میں پہلا لفظ ہے با، تو میم ساکن کے بعد جب لفظ با آ جائے تو آپ نے آواز کو چھپانا بھی نہیں ہے اور بالکل ظاہر بھی نہیں کرنا، بلکہ درمیان کی کیفیت رکھنی ہے۔ کس طرح سے؟ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم، ہم، دیکھیں ایک درمیان کی کیفیت ہے، آواز میم کی چھپ بھی نہیں رہی مکمل اور مکمل طور پر واضح بھی نہیں ہو رہی، اس درمیانی کیفیت کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں سمجھ لیں کہ اس موقع پر ہونٹ ہلکے سے بند ہوں گے اور آواز ناک سے بھی گزرے گی اور ہونٹوں سے بھی گزرے گی، لیکن میم کو بالکل واضح ظاہر نہیں کریں گے بلکہ یہ غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو معزز سامعین، میم ساکن کے 3 قواعد یاد رکھنے کے لیے ہمیں ایک خلاصہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اگر میم کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی، دونوں میموں کو آپس میں ملا دیں۔ اگر میم کے بعد لفظ با آ جائے تو اخفاء شفوی، یعنی چھپا کر غنے کے ساتھ پڑھو۔ اگر میم کے بعد باقی تمام حروف آ جائیں اظہار شفوی، یعنی صاف اور واضح پڑھو۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے میم ساکن کے قواعد کو دلچسپ مثالوں کے ساتھ سمجھا دیا۔ اب جب بھی قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے ان قواعد کو یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ اس سے ہماری تلاوت مزید خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔